بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجھ سے وہ 1,00,000 کا ڈرافٹ کیوں نہیں چھینا، وہ ابھی تک میری جیب میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا تھے، حالانکہ وہ ڈرافٹ انہیں مجھ سے لے لینا چاہیے تھا۔ وہ ایک ثبوت تھا جس کے پس منظر سے وہ واقف ہونا چاہتے تھے۔ میں جانتا تھا یہ سب وہ جان بوجھ کر کر رہے تھے، وہ مجھے کسی لمبے ہی چکر میں پھنسا رہے تھے، مگر ابھی تک وہ پوری صورتحال سے آگاہ نہیں تھے۔ جیسے ہی کوئی اہم کڑی ان کے ہاتھ لگ گئی، وہ مجھ سے کوئی رعایت کیے بغیر مجھے جیل بھیج دیں گے اور مجھے کم از کم 14 سال سزا تو ضرور ہی دلوا دیں گے، مگر میں نے بھی خود کو اب کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو چاہیں کر لے، میں نے آدھا سچ تو ان کے سامنے بول ہی دیا تھا، اور اب وہ جانے اور ان کا کام۔ مجھے تو اس گھڑی صرف لیزی اور صرف لیزی کے قریب رہنے کی آرزو تھی، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں میں ماضی کے بارے میں اتنا سنگ دل کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی میں کوئی 2 گھنٹے ہی سویا ہوں گا کہ اطلاعی گھنٹی بڑے زور سے بجا دی۔ یہ بیماری امریکہ میں کچھ زیادہ ہی تھی۔ جو بھی آتا ہے گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے بجاتا ہی چلا گیا۔ جانے انہیں کیا مزہ ملتا تھا۔ شکر ہے کہ پاکستان میں اول تو اللہ نے لوگوں کو اطلاعی گھنٹی کی سہولت ہی نہیں دی، اور جنہیں یہ سہولت میسر ہے وہ بس برداشت کیے چلے جاتے ہیں۔ پھر بھی ایسا طوفان کہیں نہیں مچتا کہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو، گھنٹی کے دباؤ پر فوراً ہی باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی کمبل الگ پھینکا اور تیزی سے باہر نکلا، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی تھی جس کا نام لیزی تھا۔ اچھا یہ آپ ہیں، آپ پر قربان جائیے، آپ کیسے ہیں؟ لیزی خدا کا شکر ہے میں آپ کو صحیح سلامت دیکھ رہا ہوں، اندر آ جائیے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگتی ہے، رنگ اس کا اور زیادہ شہابی ہو جاتا ہے، آنکھیں تارا سی ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ بولے بغیر کمرے میں داخل ہوئی اور پٹ بیڑ کر میرے سامنے یوں کھڑی ہو گئی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کیا دیکھ رہی ہو لیزی؟ میں ابھی کالج سے واپس آئی ہوں، 1:30 بج رہا ہے۔ جناب علی آپ کب واپس آئے؟ یہی کوئی 3-4 گھنٹے پہلے۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ آپ کالج گئی ہوں گی۔ مجھے جب بھی رات کی بات یاد آتی ہے تو میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو انہوں نے کیسے چھوڑ دیا؟ مجھے امید نہیں تھی جناب علی، وہ آپ پر کئی مقدمے چلا دیں گے۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھے نا لیزی، حملہ تو ان لوگوں نے کیا تھا، یہ میرا کمرہ ہے، وہ مسلح ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے، اس میں کیا قصور تھا میرا؟ وہ مستجاب دعا کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی، اس کا وجود مہک رہا تھا، ہمیشہ ہی مہکتا رہتا تھا، اور اب میرے وجود میں امڑتا کوئی جذبہ مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اسے دیکھتا رہوں، مگر پھر خیال آتا تھا پتہ نہیں وہ کیا سمجھے کیا کہے کہ یہ لڑکیاں تو بادشاہوں ایسی ہوتی ہیں، کبھی مسکرانے سے چڑ جاتی ہیں اور کبھی گالیاں کھا کر انعام دیتی ہیں۔ آئیں کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں تو مجھے پکانا ہی نہیں آتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ ادھر باورچی خانے میں کرسی لے آئیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ سر غیاث احمد، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ مجھے آپ واقعی پاگل کر دیں گی لیزی، کیا میں واقعی اتنا خوش قسمت ہوں؟ میں نے کرسی لے جا کر باورچی خانے میں دروازے میں رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے فریج میں سے مختلف چیزیں نکالی۔ آلیور نے تو خاصا سامان جمع کر رکھا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسلسل مسکراتی جا رہی تھی۔ مجھے جمیلہ نے ایک مصرے کا مطلب سمجھایا تھا، وہ فارسی ہے۔ وہ اب مجھ سے باقاعدہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ یہ آپ کی جمیلہ توسی تو کوئی بہت ہی
ہر فن مولا قسم کی چیز ہے، بھلا آپ کو یہ مصرع سنانے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ مثال ہے کہ اسے بھی آپ سے عشق ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، بولی یہ عشق کیا ہوتا ہے سر غیاث احمد؟ یہ عشق دراصل اپنی جان کسی پر فدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جو آپ ہی آپ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا محرک کوئی نہیں ہوتا۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ معشوق کو خوش دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ اس پر نثار کر دے۔ کیا یہ امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہاں نیا نیا آیا ہوں، آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ یہاں کے لوگ دل میں وہ گداز رکھتے ہیں کہ نہیں جو انہیں آگ میں کود جانے پر مجبور کر دے۔ میرا خیال ہے یہ خالص پاکستانی چیز ہے، کیونکہ یہاں تو روز لوگ آنے بہانے بیویاں بدلنے کے حامی ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، سب اپنے اپنے حال میں مست ہیں۔ سر غیاث احمد یہ خود پرست لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ کیا آپ نے کبھی رومیو جولیٹ کی کہانی پڑھی ہے؟ ہاں، مگر وہ تو اٹلی کے لوگ تھے سر غیاث احمد، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ ان مسلمانوں کی اولاد تھے جو سسلی میں جمع ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور اٹلی چلے گئے۔ اس نے مجھے ایک بالکل ہی نئی بات بتائی تھی، اور ان کا جذبہ خالصتاً عرب کے بادیہ نشینوں کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہوئی تھی، وہ عشق کے لیے قربانی دے سکتے تھے۔ خدا خیر کرے لیزی، آپ کی معلومات مجھے مار دیں گی، میرا علم بہت محدود ہے، بخدا اب تو زیادہ ہی محدود نظر آنے لگا ہے، پتہ نہیں آپ کیا کچھ پڑھتی ہیں۔ میرا کام یہی ہے سر غیاث احمد، میرا سارا وقت لائبریریوں میں گزرتا ہے، تاریخ، جغرافیہ، ادب، علم، الاسنام، عمرانیات اور خدا جانے کس کس موضوع کی کتابیں میں پڑھتی رہتی ہوں۔ میں کالج میں ہمیشہ اول رہی ہوں، مگر اب شاید ایسا نہ کر سکوں۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر مجھے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت ہی انوکھی بات کر رہی ہو۔ کیوں، اب کیا ہو گیا ہے لیزی مائی ریسپیکٹڈ لیڈی؟ اب آپ جو بیچ میں آ گئے ہیں، میں آپ کو پڑھوں کہ کتابیں دیکھوں؟ ہائے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ شاعر ایسے ہی کسی تجربے سے گزرا تھا، میں نے اس کی بات سے بہت زیادہ متاثر ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ کوئی امریکی شاعر ایسی بات شاید زندگی بھر نہ کہہ سکے۔ ان کے جذبات بہت سطحی اور ہیج ہوتے ہیں، ہمیشہ ظاہر کی بات کرتے ہیں، ان کی نظر صرف نمود و نمائش پر رہتی ہے، جب ہی تو ہر روز طلاقیں ہوتی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا کہ جسم کے اندر ایک روح بھی ہوتی ہے، جانوروں میں روح نہیں ہوتی۔ ان کی طرز فکر بالکل جانوروں ایسی ہے، اور مجھے اسی بات سے چڑ ہے۔ آپ کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیزی، مجھے خوشی ہے کہ آپ اتنے عمدہ خیالات کی مالک ہیں، بخدا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا، مگر میرے قدم رک گئے۔ مجھے وہ اس گھڑی کوئی بہت ہی مرصع غزل دکھائی دیتی تھی، وہ اس وقت گوشت تل رہی تھی، میں سمجھا اس نے میرا دل فرائی پین میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ذہنی عروج نے مجھے حیران کر دیا تھا، اور میں سوچنے لگا تھا کہ زندگی اس کے ساتھ گزرے گی تو کتنی حسین ہو جائے گی، مگر کیا میں اس قابل تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں اٹھتا تھا، میں اسے کیا دے سکوں گا سوائے غم اور پریشانی کے؟ میرے پاس اور تھا ہی کیا؟ اور میری بیوی بن کر ان سارے غموں کو، ان آلام کو، ان مصائب کو کیسے گھر کے آنگن میں بند ہو کر جھیل سکے گی جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ وہ غلط آدمی کو منتخب کر بیٹھی تھی۔ کاش میرا ماضی مجھے چھوڑ دیتا، کاش میں اس سے الگ ہو سکتا، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ غلام جیلانی تو ایسا کبھی بھی نہیں کر سکے گا، اور اس طرح تو اس لیزی کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا۔ اس کا خیال ذہن سے نکال دے کہ وہ کوڑی ہے جو ایک دن لیزی کو بھی اپنے کوڑ میں مبتلا کر دے گا۔ بری سوچ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، پھر تو اس لڑکی کو کیوں مسلسل فریب دے رہا ہے؟ تو اس نیک تینت پاک باطن لڑکی کو کیوں برباد کرنے پر تل گیا ہے؟ کاش تو سمجھ سکتا غلام جیلانی کہ تو اس کے قابل ہرگز نہیں ہے، مگر میرا دل مسلسل ذہن کے اس عذاب کی تکذیب کیے جاتا تھا، اور مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں اس کی طرف بڑھتا ہی چلا جاؤں، اور
اور میرے اس کے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہ بن سکے۔ کیا سوچ رہے ہیں سر غیاث احمد؟ ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے سر اور جناب کے الفاظ کے سوا مخاطب کیا ہو، اور وہ میرا بہت ہی احترام کرتی تھی، اور سر غیاث احمد کا لفظ وہ جب کہتی تھی تو اس کے لہجے میں احتضاء یا طنز قطن نہیں ہوتا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کی والدہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، ابھی تک ہسپتال میں ہے اور بچے روزی کے پاس ہیں۔ یہ بہت برا ہوا ہے لیزی، بہرحال یہ محض ایک حادثہ تھا۔ کہتی تو میں بھی یہی ہوں، مگر میرا ذہن نہیں مانتا۔ اب میں نے سوچا ہے کہ یہ مکان میں جوزفین کو دے دوں گی، اس کے حوالے کر دوں گی۔ وہ یہی چاہتی تھی، میری مخالفت وہ اسی لیے کرتی تھی، بہت ہی غریب والدین کی بیٹی ہے، اب اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا ہے، میں اس کے ساتھ یہی نیکی کر دیتی ہوں۔ اور کیا ہے میرے پاس جو میں اسے دے سکوں؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ آپ اس کی مدد کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے، تو اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میں ڈھیر سارا روپیہ دے سکتا ہوں، آپ اتنی بھی غریب نہیں ہیں۔ کیا مطلب یعنی؟ ہاں، آپ کہیں تو میں اسے 8-10 لاکھ روپیہ دے سکتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنا سرمایہ آپ کے پاس ہے؟ کیوں نہیں، میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں۔ جی نہیں، میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جوزفین کو یہ مکان دینے کا تہیہ کر چکی ہوں۔ پھر میرے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہی بات جو جمیلہ توسی نے آپ سے کہی تھی، میرا خیال ہے آپ پہلے میرے پاپا سے بات کریں، نہ مانے تو پھر میں کچھ اور سوچوں گی۔ ویسے بھی میرا دل کہتا ہے کہ میرا یہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا، جوزفین مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور شاید پاپا بھی معاف نہ کر سکیں، بہت طرفداری کرتے ہیں وہ جوزفین کی۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے لیزی، ہم فوراً شادی کر سکتے ہیں۔ جی نہیں، ہمیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ملتے رہنا چاہیے۔ میں اتنی اجلت کی حامی نہیں ہوں، البتہ ہم منگنی کر لیتے ہیں، شادی 4-6 مہینے بعد کر لیں گے۔ 4-6 مہینے نہیں لیزی، میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ نہیں ہونا چاہیے، میں آرتھر سے خود بات کروں گا۔ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ زندگی بھر اپنا ہاتھ بندہ غلام پائیں گی لیزی۔ میں اندر سے بہت ٹھوس اور بہت مضبوط ہوں، میں آپ کو دھوکہ دوں تو سمجھے میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں کرتے ہیں سر غیاث احمد، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے، پھر بھی آپ پاپا سے بات ضرور کر لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان سے مل لوں گا کچھ ہی دیر بعد۔ اس نے میز پر کھانا لگا دیا اور ہم دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ لیزی ابھی تک بھوکی تھی اور سیدھی میری طرف چلی آئی تھی۔ کھانے کو وہ بڑی نزاکت سے انگلیاں چلاتی تھی اور لقمے کو ہونٹ بند کر کے چباتی تھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، واقعی وہ ساری کی ساری بے حد حسین تھی، اپنی عادات و اعتبار کے اعتبار سے بھی اور اپنی شکل و صورت کے حسن کے اعتبار سے بھی، اور باتیں اس کی مجھے بار بار حیران کرتی تھیں۔ علم جو اس نے کتابوں سے حاصل کیا تھا ایک دریا تھا جو اس نے کوزے میں بند کیا تھا، اس کی رفاقت میں زندگی گزارنا ہی اصل زندگی تھی۔ میں اسے ہر حال میں اپنا لینا چاہتا تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی، مگر تکلف جو ہم دونوں میں ابتدا سے اب تک موجود تھا برابر قائم رہا۔ اس کو پولیس والوں نے اس ڈرامے میں اس لیے نہیں گھسیٹا تھا کہ اس نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، شاید اس نے یہ بھی اعتراف کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو گریگری مجھ سے اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی تفصیل معلوم کرتا۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس نے ان سے سچی بات کہہ دی ہے۔ اس کا فون ہی ان کے لیے بہت غنیمت تھا، ورنہ تو وہ لوگ شاید مجھے جال میں باندھ کر سیدھا کسی پہاڑی کی چوٹی پر لے جاتے اور سمندر میں دھکا دے دیتے۔ میری اپنی زندگی بھی اس گھڑی لیزی ہی کی مرہون منت تھی۔ وہ اگر اس آزمائش کے لمحے میں وہاں سے بچ کر نہ نکل جاتی تو شاید خود بھی تباہ ہو جاتی، اور میرے بچ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے لیے بہت آسان شکار بن گیا تھا۔ میرے لیے وہ کھردرا جال لائے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے کہ وہ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں۔ یوں تو مجرموں کے پاس پاکستان میں پستول
پستول اور بندوقیں اس تعداد میں موجود تھے، مگر امریکہ میں تو ان کی کھلی چھٹی تھی، جو کوئی چاہتا تھا جہاں سے مرضی ہو خرید سکتا تھا، کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی، اور پولیس کبھی نہیں پوچھتی تھی کہ میاں تیرے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ ہاں، جب کوئی آدمی قتل ہو جاتا تھا تو پھر اس کی تفتیش بڑی گہرائی سے کی جاتی تھی اور قاتل کو وہ بڑے گھر پہنچا کر ہی دم لیتے تھے، مگر ہر بات میں تو یارو ہمیں امریکہ کی نقل نہیں کرنا چاہیے۔ چلو گولہ بارود، میزائل اور طیاروں کی بات تو الگ ہی رہی، اگر ہماری سرحدوں پر بھارت حملہ نہ کرتا تو پھر امریکی ہتھیاروں کی ضرورت ہمیں کہاں رہ جاتی۔ تمام عظمت انہی ہتھیاروں کی صنعت میں پوشیدہ ہے۔ گلوب رکھ کر وہ 2-4 ملکوں کو 12 مہینے لڑاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ کبھی عرب اسرائیل جنگ جگا دیتے ہیں، کبھی عراق ایران کو بھڑکا دیتے ہیں، زیادہ مندہ ہوا تو لاطینی امریکہ میں ہی کوئی چھیڑ خانی کر دی اور انہیں لڑوا دیا، وہاں سے نکلے تو کسی اور ملک کو تاڑ لیا کہ یہ سالے ابھی تک آرام سے کیوں بیٹھے ہیں، ان کو تگنی کا ناچ نچاؤ اور ہتھیار بیچو کہ اس کے بغیر ان کے عوام بھوکوں مر جائیں گے۔ میں نے کوئی 4 بجے لیزی کو برآمدے میں اتار دیا، جاتے ہوئے وہ ایک لہجے کے لیے رکی اور بولی آپ آج پاپا سے بات نہ کریں، وہ اچھے موڈ میں ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی، اور پہلے اس پولیس کی مصیبت سے اپنی جان چھڑا لیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی ہوں جناب علی۔ ہاں، اس کا بھی میں بندوبست کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، مگر وہ بس ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے چلی گئی۔ اس کی جناب علی نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، خدا جانے وہ ایسا کیوں کرتی تھی، یہ اس کا تقیہ کلام بھی نہیں تھا، صرف مجھے ہی اس نے اس لفظ کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ اپنے ہر فکرے کے آخر میں وہ جناب علی کا پتھر میرے ٹخنے پر دے مارتی تھی، ایسے میں وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور دل فریب نظر آتی تھی۔ اگر وہ طنز تھا تو بھی مجھے منظور تھا، احتجاج تھا تو بھی ٹھیک تھا، اس سے میرا تعلق اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا تھا کہ آخر میں اتنا ناقابل شکست کیسے بن گیا۔ یہی سوال گریگری اور ہیمفرے کو پریشان کر رہا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے کہ باہر گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن چیخنے لگا۔ میں نے باہر نکل کر گیٹ کھولا تو مجھے پولیس جیپ میں گریگری، ہمفرے اور 2 اور آدمی بیٹھے نظر آئے۔ وہ نیچے اترے تو گریگری نے سلام دعا کے بعد کہا یہ ڈاکٹر سوالڈ ہیں اور یہ ان کے اسسٹنٹ کاپ مین، دراصل ہم آپ کا طبی معائنہ کروانا چاہتے ہیں مسٹر گیاس، کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں، آئیے، مگر میں بیمار تو نہیں ہوں؟ میں نے انہیں اپنے کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا جی نہیں، بیمار تو ہم ہیں، ایک سوال ہمیں بار بار پریشان کر رہا ہے، آخر آپ پر گولی کیوں اثر نہیں کرتی؟ کیا آپ مجھے گولی مار کر دیکھیں گے؟ نہیں نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے مسٹر گیاس، ویسے آپ بات تو صحیح کہتے ہیں، تجربہ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں ڈاکٹر سوالڈ، کیا آپ انہیں گولی مار کر دیکھیں گے؟ ڈاکٹر اور اس کا اسسٹنٹ ہنسنے لگے۔ کرنا تو ہمیں یہی چاہیے مسٹر گریگری، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، مگر اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ کاپ مین نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ اس دوران میں نے اپنی انگوٹھی اتار کر صوفے کے گدے کے نیچے رکھ دی، میں انہیں اپنے راز سے قطعاً آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر سوالڈ نے کہا مسٹر گے ایس، آپ براہ کرم اپنا تمام کپڑے اتار دیں۔ جی بہت بہتر۔ یہ کہہ کر میں غسل خانے کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے روک لیا۔ نہیں، غسل خانے میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے یہ کپڑے آپ یہیں اتار دیں۔ وہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ زیر جمع رہنے دیں، مگر جلدی کریں، وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ جب میں نے کپڑے اتار دیے تو اس نے چاروں طرف گھوم کر مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ میرے پیٹ پر زخم کے بارے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے کاپ مین، تم ذرا ادھر آؤ اور وہ شیلڈ لے آؤ۔ کاپ مین اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بڑے سے بریف کیس میں سے لوہے کی ایک موٹی چادر نکالی اور اسے میرے سینے کے ساتھ لگا کر بولا یہاں ٹھیک رہے گی۔ اس نے چادر کے ساتھ لگے لکڑی کے دستے کو سیدھا کرتے ہوئے کہا ہاں مسٹر گریگری، ادھر آئیں اور دیکھ لیں، اس چادر میں سے گولی نہیں گزر سکتی۔ مجھے معلوم ہے مسٹر گیاس، میں اس چادر پر گولی چلا رہا ہوں۔
یہ بلٹ پروف چادر ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ میری گولی جام ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس نے اپنا پستول نکال لیا، اور اگر آپ کا نشانہ چوک گیا تو میں پریشان ہو گیا۔ کوئی بھی حادثہ ممکن تھا، ایسا نہیں ہوگا، صرف آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گولی چلائیں۔ کاپ مین ذرا دھیان سے یہ دستہ پکڑ کر رکھنا، مگر ٹھہریں، یہ دستہ مجھے دے دیں، میں خود پکڑوں گا۔ این اس وقت برآمدے میں مجھے لیزی آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے اس کے پاپا آرتھر تھے۔ وہ اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حالت یہ تھی کہ گریگری نے پستول تان لیا تھا، اور مجھے وہ اس حالت میں دیکھ کر 20 زیادہ سراسیمہ ہو گئی اور تڑپ کر اندر آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سر، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آرتھر دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ہم اس پر ایک تجربہ کر رہے ہیں مس، اس شخص پر گولی اثر نہیں کرتی، اور ہم یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ نے انہیں بھی تجربے کا کوئی جانور سمجھ لیا ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی، میں آپ کے خلاف پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، آپ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ آپ نے ان کو اس کی اجازت کیوں دی؟ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ سر غیاث احمد، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ وہ میری طرف پلٹ پڑی۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ کام ہو ہی جانے دیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ ہذیانی کیفیت میں بولی۔ دیکھیں، یہ چادر بلٹ پروف ہے، گولی میں چلاؤں گا، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مس، آپ ذرا دیر کے لیے سامنے سے ہٹ جائیں۔ کاپ مین دستہ پکڑے رہو، اور اگر کاپ مین کی نیت بدل گئی تو میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے ادھر ہی گولی مار دوں گا۔ کوئی مذاق سمجھ رکھا ہے اس نے؟ یہ دستہ مجھے دے دو، اور پہلے آپ اس چادر پر الگ سے گولی چلا کر دکھائیں۔ میں نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے اپنے جسم سے کچھ فاصلے پر کر دیا۔ میرا پورا ہاتھ اب کھل گیا تھا۔ گریگری نے یوں کیا کہ فوراً ہی چادر پر گولی چلا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعی وہ بلٹ پروف چادر تھی اور گولی اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ لیزی اور آرتھر حیرت زدہ ہو کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور انہیں یہ کوفت ہو رہی تھی کہ میں اس کے لیے راضی کیسے ہو گیا۔ وہ میری ذہنی حالت کو بھی شاید مشتبہ سمجھنے لگے تھے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ یہ تجربہ ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ میں کہاں روز روز انہیں سمجھاتا پھروں گا کہ مجھ پر گولی اثر نہیں کرتی۔ میں ان کے لیے یک طرفہ تماشا بن گیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے وہ چادر اپنے سینے کے سامنے رکھ لی۔ گریگری نے ایک بار پھر ہاتھ بلند کیا، گولی چلی اور چادر پر لگ کر نیچے گر گئی۔ تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی چادر ایک طرف رکھ دی، مگر گریگری کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان دو آدمیوں کی زبانی کچھ معلوم ہو چکا تھا جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک تعویذ میرے پاس ہے، چھوٹے سے لاکٹ کی صورت میں، جو 2 سکھوں کے پاس رہ گیا تھا۔ شاید یہی بات گریگری کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے پستول جیب میں رکھا اور میرے کپڑوں کی تلاشی لینے لگا، مگر اس میں سے اسے کچھ بھی نہ مل سکا۔ ایک جیب کی تلاشی لینے کے بعد مجھے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی، پھر مجھے گھورتے ہوئے مخصوص انداز میں بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرے خدا کا خاص فضل ہے، مجھ پر گولی اثر نہیں کرتی، جسم پر اثر نہیں کرتی، اور آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ڈاکٹر سوالڈ، میرا خیال ہے ہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آپ کی پریشانی بے جا تھی مس، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہ کہہ کر اس نے سوالڈ اور کاپ مین کو ساتھ لیا اور اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرتھر اور لیزی ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اس صورتحال سے سمجھوتا کر سکے۔ آپ تشریف رکھیں مسٹر آرتھر، ادھر بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھے نا مس لیزی، کیسے آئے ہیں آپ، اور آپ کی مسز کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر غیاث، ان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ تو مجھے پتا ہی تھا کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکیں گے، زخم ہی کچھ ایسا لگ گیا تھا۔ آپ نے ایسا خوفناک پھندا گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آرتھر، اس حادثے کا مجھے خود بہت افسوس ہے۔ بہرحال جو ہو چکا وہ بدلا تو نہیں جا سکتا مسٹر غیاث، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی بڑے شوق سے، آپ بیٹھے نا مس لیزی، ان کے لیے کچھ کوک ووک نکالیں، میں نے سگریٹ
سگریٹ نکال کر آرتھر کو پیش کیا مگر اس نے نہیں لیا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے مسٹر آرتھر، کاش میں بھی اس سے جان چھڑا سکتا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ اس روز فون پر مجھ سے بات کی تھی، مجھے آپ کا انداز پسند نہیں آیا مگر چونکہ آپ میری بیٹی سے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے اس لیے میں نے ارادہ کر لیا۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ لیزی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بات یہ ہے مسٹر آرتھر، میں سیدھا اور کھرا آدمی ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا۔ میں لیزی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میری ان سے بات ہو چکی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی تیار ہیں۔ مگر یہ بتاؤ بھائی کہ تم ہو کون؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی اجنبی لوگوں پر یوں ہی تو اعتبار نہیں کر لیتا۔ میری پاکستان میں چھوٹی سی ذمہ داری ہے، کچھ میرا اپنا کاروبار ہے۔ میں BA پاس ہوں اور ڈھیر سارا سرمایہ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور میرا خیال ہے میری عمر اب 27 سال ہو چکی ہے اور اب مجھے شادی کر لینا چاہیے۔ مگر لیزی میں اچانک آپ کی اتنی دلچسپی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں لیزی میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کسی بیوی میں ہونا چاہیے۔ وہ حسین ہے، بے حد حسین، ایسی کہ شاید ہی اس شہر میں کوئی اس جیسی موجود ہو۔ اللہ نے اسے بڑی ذہانت عطا کی ہے، وہ اردو اور پنجابی بول لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس ڈھیر سارا سرمایہ ہے؟ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، $1,00,000 تو ابھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈرافٹ ہے، کچھ چیزیں یہاں بیچی ہیں میں نے، یہ رقم اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ابھی مجھے کئی رقمیں یہاں سے وصول کرنا ہے۔ میں نے $1,00,000 کا ڈرافٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ڈرافٹ پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم پریشان ہو گیا، اسے اٹھا کر وہ روشنی کے رخ پر رکھ کر اس کے مندرجات پڑھنے لگا، مگر پھر اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ڈرافٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ مجھے حیران کر رہا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ یہ ڈرافٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ میں نے یہاں قالینوں کی ایک کھیپ بھیجی تھی، یہ رقم اسی سلسلے میں ملی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے مسٹر غیاث، آپ اپنی بات تو کہہ ہی چکے ہیں، اگرچہ لیزی کے لیے ایک اچھا رشتہ مجھے مل رہا ہے مگر میں اس کی ذاتی پسند کو ترجیح دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ تو پھر میں کیا سمجھوں؟ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں، میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا ابھی۔ چائے تو پیتے جائیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ لیزی، چائے ان کے سامنے رکھ دو، یہ خود پی لیں گے۔ مگر یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے انکل آرتھر، لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔